علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب علوم شریعت کی جانب سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآنی احکامی آیات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کی تیسری لڑی حاضر خدمت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان الحمید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی 41ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اس آیت میں بھی اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح علماء بنی اسرائیل کو اس بات سے منع کیا کہ وہ صرف دنیاوی فائدے اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے قرآن مجید کے احکامات کا انکار نہ کریں، مصلحت اور ذاتی فوائد کے لیے سچائی کو رد نہ کریں، اسی طرح یہ حکم اور اس کا حکم آج کے رہنماؤں کے لیے بھی ہے۔ کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم ہے، لیکن پہلے کافر نہ بنو میں اشارہ ہے کہ جو شخص سب سے پہلے کفر اختیار کرے گا، اسے دیکھ کر جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے، ان سب کا وبال ان کے ساتھ ساتھ اس پہلے شخص کو بھی آئے گا۔ جو شخص بھی دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سب کا وبال ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا اور اس شخص کے لیے بھی۔ اس طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے، تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا، ایسا اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ بعض علماء یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رشوت لے کر توریت کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض احکام کو چھپا لیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ ایسا کریں، قرآن مجید فرقان الحمید کی آیات کو معمولی قیمت اور تھوڑے سے فائدے کے لیے بدل دیں، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب بتائیں، یا صحیح معنی چھپا لیں، یا کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھائیں، اس کا یہ کام بنی اسرائیل کے علماء سو جیسا ہے۔ یہ دنیا پوری کی پوری ثمن قلیل ہے۔ جو بھی محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔